أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ہر روز کئی بار بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہو کر اس کو حاضر و ناظر جان کر اسے مخاطب ہو کر اور ہم سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ پورے غور و فکر اور سمجھنے کے بعد یہ کلمہ دہراتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بار بار کمٹمنٹ کرنے کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں، نماز کے بعد جو ہمارے اوقات گزرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں ہم ہر طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان عظیم ہستیوں کو، جن کا واقعی میں ایک بہت زبردست مقام ہے بارگاہ رب العزت میں، اور ہم سب ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان تمام عزت و احترام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، مگر ہم ان کو خدائی پیکر میں ڈال کر ان سے بالکل اسی طرح مانگنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے، یا جیسے ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے مختلف واقعات کی طرف آپ کی توجہ دلائی، اور جو خود میرے ساتھ ہوئے ہیں میں بھی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور مسلسل پیش کر رہا ہوں۔ آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ میں بوسٹن میں اشرا پڑھ رہا تھا، تو ایک صاحب جن کا تعلق پاکستان سے تھا، امریکن سٹیزن ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں مجلس کی اور مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے گھر میں جا کے مجلس پڑھ دوں۔ میں نے کہا بالکل میں چلوں گا۔ چنانچہ جب مجھ کے لینے آئے تو اللہ نے ماشاءاللہ اس صاحب حیثیت تھے، اللہ نے ان کو دولت بخشی تھی، ان کی کار بہت خاص قسم کی تھی۔ جب میں اس میں بیٹھا تو اخلاقاً میں نے اس کی تعریف کر دی، میں نے کہا کہ آپ کی کار بہت اچھی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ جو حضور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مولانا یہ بی بی کی عطا ہے، بی بی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ، یہ بی بی کی عطا ہے، یہ مجھے بی بی نے دی۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنے واقعات بیان شروع کرنے کی۔ میں جب امریکہ میں آیا تھا تو میری کیا حالت تھی۔ ظاہر ہے امریکہ میں جو بھی جاتا ہے شروع میں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، وہاں سے اسٹیبلش ہونے میں ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور پھر وہ صاحب حیثیت ہو جاتا ہے۔ تو یہی ان کے ساتھ رہا ہوگا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، جو واقعی میں ایک پیلس تھا جہاں مجھے مجلس پڑھنی تھی، اور اس کے بعد وہاں بھی انہوں نے ایک چیز دکھا کہ مسلسل یہی ان کے منہ پر جاری تھا کہ یہ بی بی نے دیا ہے، بی بی کہتا ہے۔ ایک دفعہ بھی اس شخص کے منہ سے نہیں نکلا اللہ کا نام، ایک دفعہ بھی، حتیٰ کہ اس نے کچھ ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا کہ اب مجھے کہنا مشکل ہو رہا تھا، جب میں، کیونکہ میری عادت ہے جب بھی میں کوئی کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن وہاں پر اللہ کا نام لینا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ
مسلسل جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ ہوا کیوں آخر. کچھ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں سب سکھایا گیا اور چاروں طرف یہ ہے تو ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوا یہ ہوگا کہ جب وہ امریکہ میں آیا ہوگا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے ایفرٹس کرنا شروع کیے ہوں گے، اور ساتھ میں دعا جو اس نے مانگی تھی وہ زیادہ تر بی بی سے مانگتا ہوگا. امام باڑوں میں جا کے علم کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کے بی بی سے دعا مانگتا ہوگا، کیونکہ وہ سوچتا ہوگا کہ میں عزاداران حسین ہوں، میں جسے کرتا ہوں، لہٰذا ان کی والدہ سے اگر میں مانگوں گا تو ضرور دے دیں گی. چنانچہ جب وہ ان سے مانگتا رہا ہوگا تو جب ملا تو جس سے مانگا تھا اسی کا شکریہ ادا کرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس سے اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اس سے اثر یہ پڑ رہا ہے جس کو کہ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے کہ ان سے مانگ رہا ہے جن کو اللہ نے اس طرح کا کوئی اختیار نہیں دیا ہے اور نہ کبھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن اس سے ساتھ اثر یہ پڑ رہا ہے کہ اللہ اس کی زندگی سے بالکل اس کا ذکر ہی نکل گیا. وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہے، نماز بس پڑھ رہا ہے رسمن، لیکن اس کے ذہن میں یہی ہے کہ انہیں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو اس کی تو پوری مطلب آپ یہ سمجھیے کہ دنیا ہی بدل گئی. تو میں نے عرض کیا یہ ہوا کیا تھا؟ اس لیے کیونکہ اس نے ان سے مانگا تھا. اب دیکھیے اگر قرآن پڑھتا ہوتا اور ہمارے درسگاہوں میں، امام باڑوں میں علماء اور ذاکرین صحیح تعلیم دیتے ہوتے، قرآن مجید کی حقائق کو پیش کرتے ہوتے تو یہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرتا. قرآن مجید میں ایسا واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی جو بالکل بے سرپا ہو اور وہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو کیسے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ تشریف لے جا رہے تھے کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. ایک بنی اسرائیلی تھا ان کی قوم کا اور ایک کوئی دوسرا تھا دشمن قوم کا. چنانچہ اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا. آپ جب مدد کے لیے گئے اور اس کے بعد آپ نے ایک گھوسا مارا، وہ موسیٰ بھی گھوسا تھا، اس کا دم نکل گیا، مر گیا وہ. اب جب وہ مر گیا تو اسی وقت آپ نے کہا یہ شیطان کا کام ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کی کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی کسی کی اس طرح مدد نہیں کروں گا. اس کے بعد دوسرے دن پھر اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے. بہرحال ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ خبر، میں تمہیں خبر دینے آیا ہوں کہ فرعون اور اس کے دربار میں تمہارے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے اور یہ جو تم نے قتل کیا ہے اس کی وجہ سے یہ تمہیں پکڑ کر قتل کرنے جا رہے ہیں، گرفتار کرنے آ رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ فوراً وہاں سے دوڑتے ہیں اور راستے میں اللہ سے دعا کرتے جاتے ہیں، پالنے والے مجھے ظالم قوم سے بچا. اس کے بعد پھر آپ مدین پہنچ جاتے ہیں. اب قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہاں جا کے آپ ایک جگہ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہیں پر دو لڑکیاں بیٹھی ہیں جو اپنے جانوروں کو لیے خاموش کھڑی ہیں. اب دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے. وہ شخص جو خود اتنا پریشان ہو اور اتنا بے سہارا ہو اس وقت اس کو اپنی فکر ہوگی یا دوسروں کی، لیکن صرف یہ دیکھ کے کہ یہ دو لڑکیاں کچھ بے سہارا نظر آ رہی ہیں وہ فوراً ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ تو بتاتی کہ نہیں ہمارا طریقہ ہے، یہ لوگ جانور جب اپنا پانی پلا کے مر چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں. حضرت موسیٰ جو خود ایک مشکل میں پھنسا ہو وہ دوسرے کی مشکل حل کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں اور ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلائے دیتے ہیں. وہ لڑکیاں جانوروں کو لے کے چلی جاتی ہیں. جس وقت وہ چلی جاتی ہیں تو اب یہ تنو تنا ہے اور کیا حال ہے، کوئی دور دور سے کوئی مدد اور کسی سہارے کا کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اس وقت بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں
اور دعا اتنی مختصر لیکن اتنی مکمل کمپریہنسو. یہ وہ دعائیں ہیں جو پیغمبروں کی پروردگار نے قرآن میں نقل کی ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پالنے والے اس وقت تو جو بھی نعمت مجھ پر نازل فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. یعنی کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ معبود مجھے رات کو ٹھہرنے کی جگہ دے دے، یا نہیں، ایک مکمل دعا پورا اپنا اللہ اپنے حالات کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب دیکھیے آپ تھوڑی دیر میں دو لڑکیاں واپس ایک لڑکی واپس آتی ہے، قرآن میں ہے کہ وہ شرماتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ اس کے ساتھ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہے، آپ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب تم بالکل مت گھبراؤ، تم ظالمین کی ٹیریٹری سے باہر آ چکے ہو اور تم مطمئن رہو. اتنے میں ایک لڑکی بولتی ہے کہ بابا آپ ایسے شخص کو کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں جو مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے تھوڑا بہت اس لڑکی کے اس سے بھی ظاہر ہوا تھا کہ وہ پسند کر سکتی ہے ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شریک حیات بنانے کے لیے. شریف بیٹیاں ہیں، باپ سمجھ جاتا ہے. چنانچہ والد فوراً اسی وقت حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تم سے نکاح کرتا ہوں، اس مہر پہ کہ 8 سال یا 10 سال تم یہاں یہ ہماری خدمت کرو گے. حضرت موسیٰ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. اب جو بات میں آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے پورے آپ کو واقعہ سنایا، کہ حضور والا ان کا عقد ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی آج ہمارے زمانے کی شادیاں ہیں نہیں کہ صاحب وہ کارڈ چھپے گا اور 50 رسمیں ہوں گی. نہیں، نکاح ہو گیا، جو آسم اللہ نے رکھا ہے عقد ہو گیا. تو اب ذرا تصور کیجیے کہ وہ شخص جو اس حضرت موسیٰ جو اس شہر میں آئے تھے جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، کچھ نہیں پتا تھا کہ رات کہاں گزرے گی، کیسے گزرے گی، کہاں کھاؤں گا، کیا کروں گا. یہ آج کل کے زمانے کا بھی نہیں تھا کہ صاحب آدمی کے پاس پیسے بھی ہوں اور ہوٹلس بھی ہوں. ایسی جگہ جہاں ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہو اور وہ بڑی بھیانک رات نظر آ رہی ہو. پروردگار عالم سے جب دعا کی تو وہی رات جو اتنی تاریک اور اتنی بھیانک تھی زندگی کی سب سے حسین رات بن گئی، یعنی سہاگ رات بن گئی. اور پھر آپ کا عقد ہو جاتا ہے ان سے. اور پھر تو میں نے عرض کیا کیونکہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے مانگا تھا، لہذا اور دیا بھی اللہ ہی نے، لہذا ساری زندگی جب بھی ہوگا اللہ ہی کا شکر ادا کریں گے. اور اللہ کا کثرت سے شکر ادا کیا، جس کے بعد آپ کو نبوت عطا ہوئی جب آپ یہاں سے نکلے ہیں. تو اگر ہمارے اس بھائی نے اللہ سے مانگا ہوتا تو وہ راستے پر اللہ ہی کا ذکر کرتا رہتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا. لیکن کیونکہ اس نے بیوی سے مانگا تھا لہذا اس کے ذہن میں یہی ہے کہ انہیں نے دیا ہے، جبکہ دیا اللہ نے تھا اور وہ تذکرہ بھی انہیں کا کر رہا. اب جب ان ساری باتوں کو میں کرٹیسائز کرتا ہوں جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں یقیناً غلط ہیں، جس کا میں اب تک تذکرہ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اس میں کوئی شک و گمان کی بات ہی نہیں، غلط ہے یہ. تو اب اس کے بعد اگر کوئی میرے بارے میں یہ رائے قائم کر لے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہوں کیونکہ ان کا لوگ شکر ادا کر رہے ہیں، ان کو خدائی پیکر میں ڈال کر مانگ رہے ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں، تو اس لیے میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں ان کی عظمت کا قائل نہیں ہوں. تو حضور والا یہ تو ایک بہت ہی بیہودہ الزام ہوگا. میں تو ان سے عشق کرتا ہوں اہل بیت رسول سے، کیونکہ میں نے ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے، ان کی عظیم کنٹریبیوشن کو دیکھا ہے اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اور دنیاوی لحاظ سے ظاہری لحاظ سے بھی اس محبت کا جو ظاہری نتیجہ ہے وہ یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام علی حر رکھا ہے، اپنی ایک بیٹی کا نام زینب، ایک بیٹی کا نام کلثوم. میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیوں میں ایک کا نام زینب ایک کا کلثوم رکھا. اور شاید میری اسی محبت کی وجہ سے میرے رب نے جو مجھ کو بہو دی اس کا نام بھی شاہ فاطمہ ہے، اور میں خود حضرت موسی کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. تو حضور میں تو چاروں طرف ان عظیم ہستیوں کے ظاہری لحاظ سے بھی گھرا ہوں، لیکن یہ ظاہری لحاظ سے تو خیر
ایک ایسی چیز ہے جو بہرحال اس کو میں نے ذکر کر دیا. نہیں، میں نے ان کی عظیم خدمات کا مطالعہ کیا ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ان کی تعلیمات کے خلاف جو ظاہری لحاظ سے نظر آ رہا ہے کہ ان کو خدائی پیکر میں ڈال کے ان کا مقام بزرگ کیا جا رہا ہے، میں بھی ایسی غلطی اور ایسا گناہ کر بیٹھوں. بہرحال یہ لوگ اتنی آسانی سے قبول کیوں کر لیتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیتیں ہیں یہ. تو اب پھر جب کوئی آدمی جھوٹ آ کے بولتا ہے عام عوام کے سامنے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیارات دے دیے ہیں اور وہ تمہاری ساری حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، تو عام آدمی جو زیادہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا، زیادہ غور و فکر نہیں کرتا، بڑی آسانی سے اسے قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ ہے کتنا سخت. دیکھیے قرآن مجید میں جو پچھلے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تو یہ کہانیاں نہیں سنائی گئی ہیں، بلکہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ واقعات ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کے عذاب نازل ہوئے ہیں، تمہارے لیے عبرت ہے، تمہیں پوری ایک ہسٹری دکھائی جا رہی ہے. قرآن مجید میں تو کثرت سے انبیاء و مرسلین کے واقعات بیان کیے گئے، اسی لیے کیے گئے کہ پچھلی قوموں نے جو کیا تو ہم نے کس طریقے سے ان کو ہلاک کر دیا. تو اگر تم بھی وہی کام کرو گے تم کیسے بچ جاؤ گے؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ کو جو باقاعدہ خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، اب ان کو جو کہا گیا ہے تو اس کا ریئیکشن بظاہر تو نظر نہیں آ رہا. میں نے قرآن مجید کی ساری آپ کو آیات پڑھ کے سنا دی جس میں کہ ان کے نام تو نہیں ہیں لیکن بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے، صرف فل ان دا بلینک کی ضرورت ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیونکہ یہ ہو چکا تھا اس لیے قرآن نے اس کا ذکر کر دیا. تو جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا ہے وہی کام اگر ہم ان عظیم ہستیوں کے ساتھ کریں. حضرت عیسیٰ بھی تو ایک بڑی مقدس ہستی تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، لیکن کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے اور جھوٹ گھڑنے والے نے وہاں پر جا کے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر اللہ کے بیٹے کہنے کے بعد حضور والا پھر وہ تو اللہ ہی ہو گئے. اور آج تک آپ دیکھیے دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی، اتنی ترقی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کرسچن ورلڈ میں جا کے دیکھیے صبح سے شام تک جیسس جیسس ان دا نیم آف جیسس، اور سب معجزات دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ مر رہا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا، اس کی یہ بیماری ٹھیک ہے، پوری روم کی ہم یہ ساری کہانیاں. لیکن قرآن کا ریئیکشن کیا ہے؟ قرآن کا ریئیکشن دیکھیے، اور جو قرآن کا ریئیکشن یہاں ہے وہی آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. چنانچہ المائدہ میں قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. اور تھوڑا شروع سے پڑھتا ہوں تاکہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے. کفر کیا، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو کفر کیا. حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اور یہی ہمارے رسول اور رسول نے زندگی بھر یہی کہا جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا. اس کے بعد قرآن میں کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بعد میں فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قوم مجھ کو خدا کا بیٹا یا خدا کہہ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے میں ان کی مدد کروں گا، میں کیا کوئی ان کی مدد کرنے نہیں جا رہا، اور اللہ نے ان کے لیے جنت حرام کر دی ہے. تو جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے پہ جنت حرام کر دی تو اگر ہم اسی طرح اسی کے اور بندوں کو خدائی پیکر میں ڈال کر اللہ نہ کہیں مگر بالکل اللہ جیسا ان کے ساتھ سلوک کریں اور ان سے ویسے ہی مانگیں جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے، تو ہمارے لیے تو جنت حرام ہو گئی اور ہمارا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا. آگے ارشاد ہوتا ہے سورہ مائدہ ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے؟ دیکھیے اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو یہ نہیں سیل ہو گیا، توبہ استغفار کا دروازہ ابھی اس دنیا میں کھلا ہوا ہے. تو پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟
اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی جو لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہیں ان کے لیے ابھی راستہ کھلا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے، ان کی پوری پروفائل دی جاتی ہے. مسیح ابن مریم میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، حضرت مریم بس ایک راست باز عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. تو ضرور جو کچھ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا یہ سب پورا ہمارے اماموں پر بھی آتا ہے کہ وہ بھی کھانا کھاتے تھے. ان کی والدہ بھی بہت ہی عظیم ایک راست باز، بہت ہی اللہ کی پسندیدہ بندی تھی. تو جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو خدائی پیکر میں رکھ کر ان سے دعائیں مانگنے کی سزا میں جنت حرام اور جہنم، وہی پھر ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اور دیکھیے آپ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 27، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نعمت کو لعنت میں بدل رہے ہیں، نعمت کو مصیبت میں بدل رہے ہیں. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی، یعنی یہ ائمہ طاہرین، یہ عظیم ہستیاں، یہ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہم کو ایسی ہستیاں عطا فرمائیں جو ہم کو جنت میں لے جانے کا پورا انتظام کر کے گئیں. تو نعمت تو ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھاڑ میں جھونک دیا. جن لوگوں نے یہ سب پھیلایا ہے، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکائیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے. تو آپ نے دیکھ لیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس لیے ہمیں اس بات سے پوری طرح متوجہ رہنا چاہیے. بہرحال یہ میں نے اب تک قرآن مجید کی آیتیں بیان کر رہا تھا، لیکن کل سے میں نے ایک دوسرا سلسلہ شروع کیا کہ اب آپ کے سامنے اماموں کی تعلیمات پیش کر رہا ہوں. جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو آیت وسیلہ تھی جس میں صرف اللہ نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلوں کو تلاش کرو. تو اس میں پورا ایک کفر و شرک کا انبار کھڑا کر دیا گیا، اور اس آیت کو یوز کر کے تو میں نے عرض کیا کہ اسی لیے رسول اکرم کہے گئے تھے کہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرو. اب قرآن کی تو یہ آیت تھی جس سے کہیں دور دور اس کا اشارہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ وسیلہ ان کو بنا لو اور اپنی ساری مصیبتوں پریشانی ان کو بیان کرو، اور یہ وسیلہ جو ہے یہاں تک تمہاری بات پریشانیاں پہنچائیں گے. یہ تو کہیں مطلب نہیں نکلتا تھا، لیکن میرے کہنے سے کون مانتا. لیکن جب میں نے کل آپ کو نہج البلاغہ میں خطبۃ الوسیلہ پڑھ کے سنا دیا جو امیر المومنین کا تھا، جس میں آپ نے باقاعدہ اس آیت کی بہترین تفسیر پیش کی اور سارے وسیلے خود تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے جن وسیلوں سے آپ اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے تو میں کہتا ہوں میں ان کو ایک بہت بڑا وسیلہ مانتا ہوں کہ اس وسیلے سے مجھے وہ سارے وسیلے مل گئے. آپ کے سامنے پورا خطبہ پڑھا تھا، مجھے اس دعا پڑھنے کی ضرورت ہے جس میں باقاعدہ تفصیل سے آپ نے ایک ایک چیز بیان کی کہ یہ چیزیں ہیں جن کو عمل میں لانے سے اللہ کی قدرت میں قربت نصیب ہوتی ہے. اور وہاں کہیں دور دور تذکرہ انہوں نے نہیں کیا کہ جس میں اپنی ذات کو یا کسی اور عظیم الشان ذات کو کہا ہو کہ نہیں ان کو وسیلہ بنا کے ان کے تھرو تم اپنی مشکلات کو پیش کرو. اب آپ کی خدمت میں آج میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وصیت نامہ جو بہت لمبا ہے اس میں سے ایک خاص پورشن پڑھتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ امیر المومنین اور یقیناً سارے اہل بیت کی کیا تعلیمات تھی. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس میں کتنا فرق ہے. ویسے بھی یہ وصیت نامہ ہے
جو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کے لیے لکھا تھا، اور سب جانتے ہیں کہ حسن حسین کو جو لکھا تھا یہ پوری قوم کے لیے لکھا تھا، کیونکہ امیر المومنین پوری قوم کے باپ ہیں، فادر آف دا نیشن ہیں، لہٰذا پوری قوم کے لیے وصیت نامہ ہے۔ لیکن مجھے بتائیے جو اتنے چاہنے والے ہیں مولا کے، ان میں سے کتنوں نے یہ وصیت نامہ پڑھا ہے؟ حالانکہ یہ وصیت نامہ بہت زبردست ہے، اور اس میں آپ نے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو کچھ خزانہ چھوڑ جاتا ہے، آپ کے پاس یہی سب سے بڑی دولت تھی، ورنہ آپ کے پاس اور جو اپنے بیٹے کو دے کے جا رہے ہیں، تو اس وصیت نامے کو تو ہر شخص کو جو ان کو چاہتا ہو، ان کو مانتا ہو، پڑھنا چاہیے۔ میں خصوصاً ایک چھوٹا سا پورشن آپ کی خدمت پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ اکبر، یہ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو میں تو اس نسبت سے پڑھ رہا ہوں جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ویسے بھی یہ تو مجلسوں میں یہ بیان کرنا چاہیے، جو بالکل بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کر، یا میں کرتا ہوں ہم کو اور آپ کو مخاطب ہو کر، یاد رکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے۔ تم ابھی قبروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن روم میں ہو، آرام سے زندگی گزر رہی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے جس میں تمہیں جانا ہے، جس میں ہلکا پھلکا آدمی گراں بار آدمی سے کہیں اچھی حالت میں ہوگا۔ ایک بات یہ بھی بڑی پیاری کہہ گئے کہ اس دنیا میں جو ہلکا پھلکا ہے، جس کے پاس زیادہ دولت نہیں جمع کی ہے، اپنے عزت کے ساتھ رہنے کا ساز و سامان ہے، وہ زیادہ خوش قسمت ہے، کیونکہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی کم حساب دینا ہوگا، اور جتنا بھاری ہوگا اتنا ہی بھاری حساب دینا ہوگا۔ اس راہ میں لا محالہ تمہاری منزل، اللہ غور سے سنیے، فرما رہے ہیں جو تم چل رہو، مسلسل تم چلتے جا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں تم کیا بیٹھے ہوئے ہو، لیکن مسلسل حرکت میں ہو، ایک منزل کی طرف تم بڑھ رہے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں اس راہ میں لا محالہ تمہاری منزل جنت ہوگی یا دوزخ، لہذا اترنے سے پہلے جگہ منتخب کر لو۔ اللہ نے تمہیں پوری چوائس دی ہے، آپشن دیے ہیں، یہ ہے جنت، یہ ہے جہنم، اور بتا بھی دیا ہے کہ اس میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ لہذا اترنے سے پہلے جگہ منتخب کر لو، اور پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، کیونکہ موت کے بعد خوشنودی حاصل کرنے کا موقع نہ ہوگا، اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی صورت ہوگی۔ یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو پکار پکار کے آپ مانگتے ہیں، جس سے آپ مانگتے ہیں وہ کہہ رہا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، آپ اس سے مانگیں گے جو یہ کہہ رہا ہے، یا اس سے مانگیں گے جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یقین رکھو جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے، یعنی ہم کو اکسار ہیں کہ اس سے مانگو جس کے پاس سارے خزانے، اور اس صرف یہی نہیں کہ اس نے کہا، اس نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور پھر اس نے وعدہ کیا کہ جب مانگو گے تو دوں گا بھی میں۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان نہیں کھڑے کیے ہیں جو تمہیں روکتے ہوں۔ عام بادشاہوں کے پاس جاتے نہیں جا سکتے آپ، پروٹوکولس ہیں، آج بھی آپ پرائم منسٹر یا کسی منسٹر یا کسی بڑے آدمی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، پروٹوکولس ہیں، لیکن یہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جب چاہیں آپ جا سکتے ہیں، جس وقت چاہیں اسے پکار سکتے ہیں۔ تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے تمہیں روکتے ہیں، اور نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ۔ اب مجھے بتائیے، جو آپ دعائیں توسل پڑھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ سفارشی لے کے آئے ہیں، جس کا نام لے کے آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میری حاجات کو ان تک پہنچاؤ، اگر ان کو خبر ہوگی، ابھی تو نہیں ہوتی ہے لیکن جب بھی ہوگی، وہ کہیں گے میں تو یہ کہہ کے گیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم مجھے کیوں لے کے آئے تھے؟ جو نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ،
تبھی کام ہو، اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ بھی ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم اللہ سے کیسے مانگیں، لہذا ہم ان عظیم ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں جو بڑی پاک و پاکیزہ ہیں۔ تو اس چیز کو آپ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ باب رحمت اور اس عظیم بارگاہ میں کے دروازے بند ہو گئے تم پر، نہیں، اگر تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے۔ توبہ کرو، نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے، اور نہ توبہ کے بعد وہ کبھی تانا دیتا ہے کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا جو عام انسانوں میں ہوتا ہے۔ نہ ایسے موقعوں پر اس نے تمہیں رسوا کیا ہے کہ جہاں تمہیں رسوائی ہونا چاہیے تھا، اور نہ اس نے توبہ کے قبول کرنے میں کڑی کڑی شرطیں لگا رکھی ہیں کہ تمہارے سامنے سخت گیری ہے، اتنی شرطیں لگا رکھی ہیں کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم توبہ کریں۔ نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ جرا کرتا ہے، اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے، بلکہ اس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا، اور برائی ایک ہو تو اسے ایک برائی، اور نیکی ایک ہو تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ٹھہرایا۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہو اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے۔ تم اس سے مرادیں مانگتے ہو اور اسی کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو، اسی سے اپنا دکھ و درد کا رونا روتے ہو، اور مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے ہو، اور اپنے کاموں میں مدد مانگتے ہو، اور اس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے یہ اختیارات دیے ہیں، یہ طاقت دی ہے، قدرت ہے، وہ سمیع البصیر بھی ہیں مولا علی، اور جب ہم اس سے کوئی مصیبت میں مدد مانگتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہی مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں تم طلب کرتے ہو اس کے دینے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اس کے علاوہ۔ جیسے عمر و درازی، جسمانی صحت و توانائی، اور رزق میں وسعت، اور اس پر اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے رکھی ہیں۔ اس طرح کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا، اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمت کے دروازوں کو کھلوا لو، اس کی رحمت کے جھالوں کو برسا لو۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے، یہ امیر المومنین اتنے پیارے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ اس نے تو تمہیں اپنے سارے خزانے جو ہیں، جو لاک ہوتے ہیں، بادشاہوں کے خزانوں کے لاک میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ وہاں سے کچھ جا کے نکال سکے، یہ وہ عظیم بارگاہ کہ اس نے اپنے خزانے بند کر کے ان کی کنجیاں تمہارے ہی ہاتھ میں دے دی کہ جب چاہے ان خزانوں میں سے جو چاہے لے لو۔ کنجی کیا ہے؟ دعا، مجھ سے دعا کرو اور میں وہ دوں گا۔ اب بتائیے، قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا، اہل بیت کی عظیم الشان ذات یہ بیان کر رہی ہے، اس کے بعد پھر یہ معاشرے میں کہاں سے پھیل گیا جس کا نہ کوئی جسٹیفیکیشن، نہ کوئی ذکر ان کی تعلیمات میں ہے نہ قرآن میں، اور اس کے بعد بھی اگر میں اس کے خلاف بولوں، اس کو غلط کہوں تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، آپ کو یہ ناگوار گزرے۔ تو بھیا پہ قرآن و اہل بیت کاہے کے لیے؟ قرآن چومنے کے لیے، اور اہل بیت کو ان کا نام لے کے پکار کے بس ان سے ان کے نعرے لگانے کے لیے؟ نہیں حضور والا، یہ دونوں ہیں جو تعلیمات کا ایک ذخیرہ ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، اور اس کے چھوڑ کر اپنی آخرت کو ہلاک برباد کر دیں گے۔ پھر آگے اور ارشاد فرماتے ہیں، ہاں بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو تو اس سے نامید نہ ہونا، اس لیے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے، اور اکثر قبولیت میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو، اور امیدوار کو عطیہ اور زیادہ ملیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی، مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے، یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے، لہذا تمہیں بس وہ چیز طلب کرنا چاہیے جس کا جمال پائیدار ہو اور جس کا وبال تمہارے سر پر نہ پڑنے والا ہو۔ رہا دنیا کا مال تو نہ یہ تمہارے لیے رہے گا اور نہ تم اس کے لیے رہو گے۔ حضور والا یہ خطبہ تو بہت لمبا ہے، دل تو چاہتا ہے میں اسے پورا ہی پڑھوں کیونکہ اس میں تو خزانے ہی خزانے ہیں، لیکن موضوع سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے
وقت کا بھی مجھے احساس ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضور والا ایک طرف آپ کو امیر المومنین کی یہ میں نے اس دن امام زین العابدین السلام کی دعا، پھر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ خود جا کے دعائے مشلول، دعائے جوشن کبیر، دعائے حمزہ شمالی اور جو بہت سی دعائیں اماموں کی آپ پڑھیں، ہر دعا میں آپ کو یہی ملے گا کہ یہ سب عظیم ہستیاں بڑے عجیب عجیب انداز سے بارگاہ رب العزت میں اس کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کے سارے طریقے ہم کو سکھا کر گئی ہیں۔ اور حضور والا یہ اتنا بڑا خزانہ ہے صحیفہ کاملہ، جس کو کہ ہم رکھے بیٹھے ہیں، سب نام لیتے ہیں ان کا، کہ میرے والد ماجد علامہ کونپوری جب الازہر یونیورسٹی میں تھے اور وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو وہاں کا جو چانسلر تھا علامہ طنطاوی جوہری، اس کے پاس گئے اور اس سے انہوں نے کہا کہ حضور والا آپ کی بڑی زبردست لائبریری ہے، الازہر بہت بڑی یونیورسٹی ہے، لیکن آپ کی اس لائبریری میں نے یہ دیکھا یہ کتاب نہیں ہے، یہ صحیفہ کاملہ ان کی خدمت میں پیش کی، دیکھیے گا اگر آپ اسے مناسب سمجھیں تو اسے اپنی لائبریری میں رکھ لیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ کتاب دے کے چلے آئے۔ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ عالم تھا، اس نے صحیفہ کاملہ کو زندگی میں پہلی بار پڑھا، اور اس کے بعد اس نے نہ جانے کتنے پیجز کا آرٹیکل لکھا، وہ تو دیوانہ ہو گیا، جس میں آرٹیکل آپ پڑھیے جس نے لکھا کہ اتنا بڑا خزانہ تھا، اتنا بڑا خزانہ تھا جس سے ہم محروم تھے، جس میں توحید کے اور زبردست چیزوں کے خزانے بہ رہے تھے، سمندر کی لہریں مار رہی تھی۔ اس نے مطلب بڑا جذباتی ہو کے پورا آرٹیکل لکھا، اور یہ افسوس کیا اور دوسروں کو احساس دلایا کہ اس خزانے سے ہم محروم تھے۔ تو آپ نے دیکھا جب وہ اتنا متاثر ہوا، لیکن ہم لوگ سے بس نام میں تو بہت کہ امام زین العابدین السلام بڑی محبت ہے، بڑی عزت ہے، حضور 25 محرم کو یقیناً ان کی شہادت کے روز گریہ وزاری بھی ہوگی، مجلس کریں گے، لیکن صحیفہ کاملہ جس پہ وہ تاثرات پیش کیے وہ ہم نے اس کو دے کے آئے، اس نے پڑھی، ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، کبھی اٹھا کر نہیں دیکھتے، کبھی نہیں پڑھتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ صحیفہ کاملہ جس میں اللہ کی معرفت کے سمندر کی لہریں مار رہا ہے، اس کے ماننے والے آج ایسے کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور انہیں ہستیوں کو یہاں اس جگہ میں بٹھا کے کہ اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، ان کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں نے عرض کیا یہ جو دعائیں ہیں جو صحیفہ کاملہ میں ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ نے پیغمبروں کی دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ مجھے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اشارے کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا کہ دیکھیے اللہ نے پیغمبروں کی دعاؤں کو قرآن میں کیوں نقل کیا ہے۔ ایک پورا سورہ انبیاء میں ایک پورا سلسلہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ نوح نے ہم کو پکارا، اب ہم نے ان کو جواب دیا، یونس نے ہم کو اس وقت جس وقت کے ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے باقاعدہ وہ سمندر میں پھینکے گئے، اور اس کے بعد مچھلی نے ان کو نگل لیا، لیکن اللہ اکبر، دیکھیے یہ ہوتا ہے پیغمبر، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں جا کے انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب پاک تو صرف تیری ذات ہے۔ یعنی بڑا نفسیاتی جملہ ہے۔ آج ہم اس کو 1000 بار اس کا ورد کرتے ہیں جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ نفسیاتی جو معرفت الہی رکھتا ہوگا، جب اس کی دل سے آواز نکلے گی تو کیا اثر ہوگا؟ جیسے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کیا اقرار کیا تھا؟ کہا تھا محمود پاک تو صرف تیری ذات ہے عیب سے، میں تو تیرا ایک بندہ ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کر دیا۔ قرآن میں کہ جیسے ہی انہوں نے کہا، اللہ نے ان کی اس التجا کو سنا اور ان کو مچھلی سے پیٹ سے نکال کے پھر باقاعدہ پورا وہ تفصیل موجود ہے، اور پھر آپ دوبارہ پھر ایز اے پیغمبر آئے اپنے قوم کے پاس، اور پھر قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ اگر یونس نے ہم کو اس طرح نہ پکارا ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت زکریا بتائیے محراب عبادت میں آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انداز دیکھیے، اللہ نے سب سکھایا ہے، اولاد چاہیے، اب انسان کہاں کہاں بھٹکتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے،
قرآن مجید کھولیے، حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے اور انداز کیا، دعا کے الفاظ دیکھیے، پالنے والے میں اس قدر بوڑھا ہو گیا ہوں کہ بڑھاپے سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت زکریا کا انداز بیان کیا ہے کہ پالنے والے جو ظاہری حالات ہیں، یعنی میں بھوڑا کھوسٹ ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں گل گئی ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا یہ تو امپاسبل ہے کہ ان حالات میں کوئی بیٹا ہو، لیکن میں اس بارگاہ میں مانگ رہا ہوں جہاں ان حالات میں بیٹا ہونا مشکل نہیں، اس سے کہیں زیادہ ناممکن یہ ہے کہ اس سے مانگوں اور نہ ملے۔ بس جیسی اس نیت، اس انداز سے مانگا، فوراً وہاں سے جواب آیا کہ اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ تو حضور والا یہ پیغمبروں کی دعائیں اسی لیے تو بیان کی گئی ہیں کہ جب تم اس انداز سے اپنے رب سے مانگو گے تو یقیناً تمہاری ہر مصیبت و مشکل حل ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم اسی انداز سے جب ان ہستیوں سے مانگ رہے ہیں جو یقیناً اپنی جگہ ایک بہت عظیم ہیں، لیکن یقیناً جیسا قرآن نے بیان کیا کہ نہ وہ سنتی ہیں نہ جواب دیتی ہیں، اور جیسا کہ خود امیر المومنین نے بیان کیا کہ اس کے اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتا، تو مانگتے ان ہستیوں سے ہیں، دیتا رب ہے۔ اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کر پاتے، اور اسی لیے ہماری مجالس میں اور ہمارے معاشرے میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ ہو رہا ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، بس میں کل اس سلسلے کی آخری تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز، جس میں اب تک جتنا بھی میں نے لیکچرز دیے ہیں میں اس کی سمری اور خلاصہ پیش کر دوں گا، اور میرے خیال سے بس اس تقریر کی یہی اہمیت ہوگی کہ پورا انالیسز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں رکا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور بارگاہ رب العزت میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جب تو نے ان عظیم ہستیوں کی ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، تو پالنے والے اس محبت سے ہم ان مقامات تک پہنچیں جہاں صحیح محبت کرنے والے پہنچیں گے۔ پروردگار واقعی کربلا میں جو ہوا ہے وہ واقعی میں ہم سب کے لیے، ہمارے دل کو ہلا دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ آپ دیکھیے کربلا میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ ہر عظیم انسان نے اس چیز کو قربان کیا جو سب سے زیادہ اس کے لیے قیمتی تھی۔ حضرت زینب کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بچے تو تھے ان کے، لیکن آپ نے سنا ہے واقعات میں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شہادت پر گریہ نہیں کیا۔ ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کا بھائی تھا، اور دوسری چیز ان کا پردہ تھا۔ تو ان دونوں قیمتی چیزوں کو ان کو قربان کرنا پڑا۔ حضرت عباس کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں اگر آپ غور کریں اور جو آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز تو ان کے بازو تھے، جن پہ جو ان کو اللہ نے عطا کیے تھے، اور ان کو بھروسہ تھا کہ ان بازوؤں کی بدولت میں اپنے بھائی کے اوپر کسی تیر کو نہیں آنے دوں گا، اور یقیناً جب تک وہ حیات رہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایک تیر بھی امام حسین تک آ سکے۔ اور ان بازوؤں کی طاقت کا اثر ایسا تھا کہ اس کی ماں کو بھی یہی بھروسہ تھا۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ کی والدہ کو یہ خبر دی گئی کہ امام حسین شہید ہو گئے تو ایک دفعہ انہوں نے فوراً یہی نعرہ لگایا کہ اور عباس کہاں تھے؟
اب ممکن ہے کہ جذباتی ہو کر ذاکرین تو اس طرح پڑھ دیتے کہ میں عباس کو معاف نہیں کروں گا، عباس کہاں تھے، لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ ان کا عباس کہاں تھے، یعنی وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ عباس کے ہوتے امام حسین شہید ہو جائیں گے. تو بتایا گیا کہ حضرت عباس امام حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جو مرثیہ پڑھتی تھیں اس میں یہی کہتی تھی دشمنوں کو مخاطب کر کے کہ اگر میرے بیٹے کے بازو ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے آ سکتا، میرے بیٹے کے بازو ہی کو قطع کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ ضرورت ہوئی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیزیں بارگاہ رب العزت میں قربان کی، صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے جو یقیناً ان کو حاصل ہو گئی. اب اسی نسبت و وسیلے سے انہی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ معبود ہم کو بھی آخرت میں بڑا مقام عطا فرما. آمین.